بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفلت کی انتہا۔ خدا کی زمین پر کووڈ-19 کا اتنا بڑا واقعہ براہ راست خدا کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اتنا بڑا واقعہ بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے بے مقصد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی دنیا کا نظام جاری ہے، اسے ختم نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اتنے بڑے واقعے سے جو براہ راست خدا کے اذن سے واقع ہوا ہے، اس سے خدا کیا سبق دینا چاہتا ہے، یہ سوچنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو محض بیماری، وبا، ویکسین کا مسئلہ سمجھ رکھا ہے۔ احتیاط، علاج اور ویکسین کی تلاش سے کسی کو نا اتفاقی نہیں ہو سکتی، لیکن اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ گلوبل پنچ آف گاڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا اصل مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ان انسانوں کو جگایا جائے جو خدا کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں یا غیر مذہبی، چاہے وہ خدا کا نام لینے والے ہوں یا خدا کا انکار کرنے والے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے ہی انسانوں نے خدا کو پشے پشت ڈال دیا ہے، اور اتنے بڑے گلوبل واقعے کے بعد بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ موجودہ مسلمان دین کے نام پر جس چیز کا دامن تھامے ہوئے تھے، وہ حقیقتاً دین نہیں بلکہ دین کا زوال یافتہ فارم ہے۔ یہ گلوبل شاک کا واقعہ اسی زوال کو توڑنے کے لیے تھا۔ مسلمانوں کے دینی زوال کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دین کا اصل ان سے کھو گیا، یعنی اللہ کی معرفت اور اس کے دین کی دعوت ان کے بیچ اجنبی چیز بن کر رہ گئی۔ اس شوق کا مقصد اسی اصل کی طرف ان کو متوجہ کرنا تھا، لیکن اتنے بڑے گلوبل شوق کے باوجود ان میں کوئی ری تھنکنگ نہیں آئی، ان کے اندر احتساب نہیں جاگا۔ آپ ان کے مذہبی قائدین کے بیانات کو سنیے، وہ دین کے زوال پر بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ یہ بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ مسلمانوں نے دین کے جس اصل کو چھوڑ رکھا تھا اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس واقعے کے باوجود ان کے وہی بیانات جاری ہیں جو اس واقعے سے پہلے ہوا کرتے تھے، یعنی مسائل اور مسلک سے متعلق بیانات، جیسے لاک ڈاؤن میں جماعت کا مسئلہ، تراویح کا مسئلہ، سحر و افطار کے سائرن کا مسئلہ، لاؤڈ اسپیکر سے اذان کا مسئلہ، جمعۃ الوداع کا مسئلہ، عید کی شاپنگ کا مسئلہ، عید کی نماز کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے بیچ دین کا اصل غائب ہے۔ اگر یہ مسائل دین کا اصل ہوتے تو خود خدا ان کو قرآن میں بیان کر دیتا، لیکن قرآن جن چیزوں کو اصل بتاتا ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، فکر آخرت اور اللہ اور آخرت کی دعوت۔ سارا قرآن انہی تین چیزوں کے گرد گھومتا ہے، لیکن یہ چیزیں موجودہ دین کے ماننے والوں اور دین کے ٹھیکیداروں کے پاس اجنبی ہے۔ یہی غفلت کا معاملہ دوسرے پہلو سے ان انسانوں کا بھی ہے جو خدا کے محفوظ کلام سے محروم رکھے گئے ہیں، اور انہیں محروم رکھنے والے زوال یافتہ دین کے پیرو ہیں۔ اس گلوبل شاک کے واقعے میں انہیں بھی جگانا مقصود ہے،
کہ وہ حقیقی خالق و مالک کو جانے، وہ اس حقیقی معلم کو جانے اور اس کو ایکنالج کرے، وہ جس سے سب کچھ پا رہے ہیں اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی غیر بڑوں کو بڑا بنا رکھا ہے۔ تو اس واقعے نے بتایا کہ انسانوں میں سے ایک بھی انسان نہ بڑا ہے اور نہ پہلے کبھی کوئی بڑا تھا۔ حقیقی بڑا وہی ہے جو سارے انسانوں کا اور ساری کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ لیکن وہ بھی اس گلوبل شاک کے واقعے کو محض وبا اور ویکسین کا مسئلہ سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ بلا شبہ غفلت کی انتہا ہے۔ اتنے بڑے واقعے سے سبق نہ لینا انسانوں کے حق میں اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ عمل قیامت کی آمد کو دعوت دینا ہے۔ سوچیے۔